الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ساتھیو، تربیت اور اصلاح کے اصول اور ضابطے، اس تعلق سے اس سے پہلے کے درس میں یہ بات آئی کہ دینداری کا فائدہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ دیندار بن جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ دینداری کے فائدے جو ہیں وہ ایک دیندار انسان ہی کو ملتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر واجب کیے ہیں ان پر عمل کرنے سے بنی نوع انسان ہی کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے لوگوں کے دل ایک مومن کے دل کے جیسے ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور سارے کے سارے لوگوں کے دل ایک کافر انسان کے دل کی طرح سے ہو جائیں تب بھی اللہ کے شان میں کوئی نقص واقع ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں مقاصد شریعت جس کو ہم کہتے ہیں ان میں سے 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو فقہا نے ضروریات خمسہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں انہی 6 چیزوں کی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو 4 چیزوں کا اس سے پہلے ذکر ہوا۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 عقل کی حفاظت، اور نمبر 4 نسل کی حفاظت۔ یہ 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ 2 باتیں اور 2 چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت میں ایک چیز کی تاکید جو ہے بہت زیادہ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے عزت سے ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت میں اس چیز سے روکا گیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ المسلم انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی ہے۔ تو جب ہم دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھیں گے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے ہم میں سے کون ہے جو سوچتا ہے کہ آج ہماری ذلت ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا؟ کوئی خود کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دھوکہ دیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو گالی دیں، اس کو برا بھلا کہیں، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنی عزت کے تئیں، وہ کیا ہے، عزت کے تئیں ایک انسان بہت زیادہ حساس ہے۔ بالکل کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کے اوپر کوئی حرف آئے۔ وہ اگر غلطیاں بھی کر لیتا ہے تو اتنا چھپ کر کے کرتا ہے کہ کسی اور کو اس کی خبر نہ لگ جائے، اور اس طرح سے سماج اور معاشرے میں اس کی رسوائی ہو۔ تو بتائیے اسلام کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ کوئی کسی کی عزت کو اچھالے، کوئی کسی کو بدنام کرے، کوئی کسی کو ذلیل کرے، کوئی کسی کو رسوا کرے؟ تو اسلام کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اسلام خاص طور سے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے، لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
غالباً یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتھا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. پھر انہوں نے کہا ثم ماذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا سب سے افضل عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، کہ لوگ آپ کی زبان سے محفوظ رہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے. ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان سے بدترین کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کے زبان کے شر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس سے قطع تعلق کر لیں، اس سے دور ہو جائیں. اس انسان سے بدترین انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن عزیز کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بار بار ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے عزت کے تئیں گفتگو کرے، بات چیت کرے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے برائی ہے. کون سی برائی؟ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ خلقی ہو یا خلقی ہو، پیدائشی اعتبار سے کوئی کمی یا نقص ہو یا اسی طرح سے اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی یا نقص ہو، ہے برائی ہے. اسی برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے غیبت. تو غیبت کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. اور خاص طور سے اس کی قباحت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مر جائے، اس کی لاش اس کے سامنے ہو اور اس کے لاش کو چاقو لے کر کے کاٹ کر کے کھائے؟ کیا وہ پسند کرے گا؟ بالکل پسند نہیں کرے گا. تو جیسے ایک لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، اس مردار کو مردار کھانا ویسے ہی حرام ہے اسلام کے اندر. لیکن وہ مردار اگر آپ کے اپنے بھائی کی ہو تو اس سے بھی زیادہ قباحت. تو آپ دیکھیے کہ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا گیا. کیوں ایسا ہے؟ آپ غور کیجئے. ایسا اس لیے ہے کہ ایک انسان مر چکا ہے. اب اس مرے ہوئے انسان کو آپ 2 تھپڑ ماریں یا اس کو 100 گالیاں دیں کھڑے ہو کر کے، اس کو کچھ پتا چلے گا؟ وہ اٹھ کر کے بول سکتا ہے کہ آپ مجھے گالی کیوں دے رہے ہیں، آپ مجھے 2 تھپڑ کیوں مار رہے ہیں؟ نہیں بول سکتا. تو ایک مرے ہوا انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک ایسا انسان جو آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے، وہ چلے گیا آپ کی مجلس سے، اب آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، تو وہ تو ہے ہی نہیں، تو دفاع کیسے کرے گا؟ تو اسی لیے عمل جیسا ہے اسی اعتبار سے سزا اس کی بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک مردار انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک غائب انسان حاضر انسان کے جانب سے کی گئی بدزبانی کا دفاع نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے ناموں سے مت پکارو. برے ناموں سے کسی کو مت پکارو. ہاں کوئی ہے کہ اسی نام سے سماج اور معاشرے میں جو ہے جانا جاتا ہے، ایک نام کے کئی لوگ ہیں کسی محلے میں، تو کسی کی شناخت کے لیے اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں اور وہ اسی سے معروف ہوتا ہے، وہ اس کو برا نہیں لگتا ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اپنے اعتبار سے کچھ ایسا نام کسی کا رکھ دینا جو وہ سنے تو اس کو برا لگے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپ کسی کو برے نام سے مت پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لینا یہ تو بہت بری چیز ہے. ایمان لانے کے بعد ایک انسان گناہ کا راستہ اختیار کر لے، ایک مومن، یعنی گناہ کا کام ہے یہ،
اور ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اگر ان عادات سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم انسان ہے، وہ ظالم انسان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر کوئی انسان کسی بھی انسان پر تہمت لگائے، بدکاری کی، برائی کی تہمت لگاتا ہے، اور تہمت لگایا، اسلامی حکومت ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ 4 گواہ پیش کیجئے، آپ نے بدکاری کی تہمت لگائی ہے تو آپ 4 گواہ پیش کرو۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا ہے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، 4 گواہ نہیں لا سکتا تو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو اچھے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یہ ہے اسلام میں عزت کا مقام، کہ ایک مومن کے عزت کا کتنا مقام ہے اسلام کے نزدیک، کتنا مقام ہے۔ 80 کوڑا مارے اس کو، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا جائے گا بلکہ شریعت کہتی ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ انسان اب لوگوں کے درمیان بے اعتبار سمجھا جائے گا، لوگوں کے درمیان بے اعتبار سمجھا جائے گا، اب اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی کسی بھی میٹر میں یہ انسان گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا کردار ہی ختم کر دیتی ہے شریعت، اس لیے کہ اس نے کسی اور کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر کوئی دوسرے کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، شریعت یہ کہتی ہے اس کو کوڑے مارا جائے، اور خود اس کا کردار اب داغدار ایسا ہو جائے گا کہ اس کی شہادتیں کبھی نہیں قبول کی جائیں گی، یعنی اس کو جھوٹا مان لیا جائے گا، جھوٹا مان لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں ایک مسلمان کی عزت کا کتنا مقام ہے اور کتنا مرتبہ ہے، لہذا کبھی بھی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی پر کوئی تہمت لگانے سے پہلے، کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے انسان تحقیق کر لے، سوچ لے جو کچھ کہنے جا رہا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہیں بدگمانی کی بنیاد پر، بدظنی کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو مزہ ہی آتا ہے، وہ مجلس نہیں سمجھی جاتی جس مجلس میں غیبت اور چغلی نہ ہو۔ اگر دین کی باتیں ہیں تو بہت دیر تک وہ مجلس نہیں چلتی، لیکن اگر کسی کے تعلق سے، یعنی ایک انسان اگر اپنی ترقی کے بارے میں بتائے تو بہت جلدی لوگ اکتا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی بربادی کے داستان سنائے تو اور بول کے پوچھتے رہتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو کسی کی اچھائیاں بیان کیجئے، وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ سوچتا ہم کیا برے ہیں، اتنی تعریف اس کی۔ لیکن اگر کسی کی برائیاں، تو آدمی پوچھے اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیا بولا اس نے، پھر کیا کیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے مسئلہ کہ ہم کسی کی برائیاں اگر مجلس کے اندر کی جائے تو ہم اس کو کریت کر کے پوچھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسی انسان کی فطرت جو ہے بنی ہوئی ہے، برائیوں کی طرف میلان اس قدر ہے، تو خاص طور سے یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم کیا کریت رہے ہیں، برائیاں کریت رہے ہیں، ہم کو برائی، یعنی ہم ایک مومن کی مثال کیا ہے؟ ایک مومن جو ہے شہد کی مکھی کی طرح سے ہوتا ہے، نہ کہ مکھی کی طرح سے، ہے نا؟ مکھیاں 2 قسم کی، سمجھ نا؟ ایک یہ مکھی بٹر فلائی اور دوسرا بی۔ تو شہد کی مکھی ایک مومن کو ہونا چاہیے، اچھی چیزوں کو تلاش کرو، اچھی جگہ بیٹھو۔ خیر الناس انفعهم للناس، بہترین وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ تو ڈھونڈ کر کے کہاں بیٹھتی ہے؟ بری جگہوں پر، گندگی کے اوپر، اس کا کام ہی ہوتا ہے گندگی تلاش کرنا، سمجھ رہے نا؟ تو ہم کو کیا ہو، ایک مومن اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنا موازنہ کر لیں ہم کیا ہیں۔ تو اسلام میں انسان کی جو عزت ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کا بڑا مقام ہے۔ کسی کی انا کو، اس کی عزت کو آپ نقصان پہنچانے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے آخری چیز ہے مال کی حفاظت۔
آپ اگر دیندار ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا مال محفوظ رہے۔ آپ دیکھیے قرآن عزیز کے اندر اگر کسی کے مال کو کوئی چوری کر لیتا ہے تو بطور سزا کے کیا حکم؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، دھوکہ دے کر کے کسی اور طریقے سے کسی کے مال پر قابض ہو جانا، اس کے مال کو ہتھیا لینا، اپنا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اگر تم ایک دوسرے کے مال کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے تجارت، اور تجارت بھی کیسی ہو؟ آپس میں رضامندی سے ہو، آپس میں رضامندی سے ہو۔ تو آپ تجارت کرو، اس کے ذریعے سے مال کماؤ، اور آپس کی رضامندی سے آپ تجارت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، جھوٹ بول کر کے کسی کے مال کو آپ غصب مت کرو، نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو، تو یہ منع کر دیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی نگاہ دوسرے کے مال پر ہوتی ہے لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مال کو لے لے، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ جھوٹی شہادتیں تیار کرتے ہیں، پیپر جھوٹے تیار کرتے، جھوٹے گواہ تیار کرتے، اس کو کورٹ میں کیس کر ڈالتے ہیں، اور پھر پیسے دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، غلط طریقے سے گناہ جانتے ہوئے بھی تم حکام کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھانے کی کوشش کرو، یہ بھی کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے مال کھانے کا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت میں تم جانتے ہو تمہارا اس مال پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو کوئی بھی طریقہ ایسا کہ جس سے مالی نقصان ہو کسی کو، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ فرماتے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان کے اوپر چوری ثابت ہو گئی، چیز برآمد ہو گئی، گواہ آ گئے، تو پھر فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جزاءً بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ رب العالمین کے جانب سے عذاب ہوگا، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی احکام شریعت کے اندر ہیں، رشوت منع کر دیا گیا، سود منع کر دیا گیا، جوا بازی سے روک دیا گیا، ہر وہ چیزیں کہ جس سے مالی نقصان ہوتا ہے شریعت نے ان تمام چیزوں سے روک دیا ہوا ہے۔ تو ایک دیندار انسان یا دینداری ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے ہمارے 6 چیزیں محفوظ رہتی ہیں اگر واقعی ہم دیندار بن کر کے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔